بے شک وہ جتنے اچھے اخلاق کی مالک ہو، لیکن ادا جیسی لڑکی کو وہ کسی صورت اپنے بیٹے کی شریک حیات کے طور برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے گھر آتے ہی جہانگیر نے انہیں گھیر لیا اور سامنے بٹھا کر آنکھوں میں شوق لیے سوال کیا، کیسی لگی آپ کو ادا؟ ویسے تو وہ ٹھیک ہے، پر مجھے تمہاری بیوی کے طور پر اچھی نہیں لگی۔ انیسہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا، جیسے انہیں اپنے دل کی بات کہہ کر بڑی خوشی ملی ہو۔ جہانگیر ایک دم بگڑا۔ کیوں امی، ایسا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ بیٹا، ایک تو وہ لڑکی حد سے زیادہ بے شرم ہے۔ اب تم پوچھو گے تو میں بتا دیتی ہوں کہ دیکھو، ابھی تو میں صرف اس کو دیکھنے ہی گئی تھی، اور وہ لڑکی اپنے ماں باپ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنی شادی کو ڈسکس کیے جا رہی تھی، تڑپ رہی وہ شادی کے لیے۔ اب ایسی لڑکی کے بارے میں کیسے یہ رائے قائم کروں کہ وہ بہت باحیا اور شرم و لحاظ والی ہے؟ جہانگیر کو اپنی امی کی رائے اور ان کا اعتراض سن کر پتہ نہ لگا۔ اب یہ کون سا اعتراض کرنے والی بات ہے؟ وہ زمانہ نہیں ہے یہ کہ لڑکیاں رشتے والوں کے سامنے منہ میں دوپٹے کا کونا لے کر شرمائے اور شرما شرما کر آدھا دوپٹہ ہی کھا جائے۔ یہ نیا زمانہ ہے اور آج کل کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ جہانگیر نے اپنی طرف سے بڑی دلیل دے کر اپنی امی کا اعتراض رد کیا تھا۔ نہیں بیٹا، کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی دور ہو، لڑکی کی شرم و حیا کا اس کے انداز و اطوار سے پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا اڑنا پہننا کہیں سے بھی اسے باحیا ہونے کا ثبوت نہیں دے رہا تھا۔ کیا امی، اب آپ نے یہ نیا نقص نکال دیا؟ یہ تو آج کل کا فیشن ہے، اس کی مرضی جو بھی پہنے، اور مجھے اس کی درسن پر کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ اس نے تڑپ کر جواب دیا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ آزاد خیالی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندہ بے حیائی پر آنکھیں بند کر کے بیٹھے۔ جہاں تک آج کل کے فیشن کی بات ہے تو بیٹا، فیشن جس دور کا بھی ہو، ایک مسلمان کو اپنی دینی اقدار کا لحاظ کرتے ہوئے اسے فالو کرنا چاہیے۔ فیشن کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندہ اڑیا ہی ہو جائے، بغیر آستینوں کا جسم اور تخنوں سے 6 انچ اونچا لباس پہنے۔ اچھا، لیکن امی یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی بندے کو اس کے لباس سے نہیں پرکھنا چاہیے، اور جو بھی ہے میں کسی سے شادی کروں گا آفٹر عائشی ازمائیلو، جہانگیر نے رفیع زدی لہجے میں کہا۔ اس وقت اتنی شدت سے اس کے حواسوں پر سوار تھی کہ کوئی دوسری بات اس عقل میں نہیں آئی۔ بس جہانگیر، بہت ہو گیا، اب اور بکواس نہیں سنتی۔ تم چاہے ناک سے لکیریں لگاؤ یا ناک ملتے کرو، میں قطار اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ انیسہ بیگم کے صاف انکار نے جہانگیر کو مزید بھڑکا دیا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی آپ کی مرضی کے خلاف جا کر اس سے کورٹ میرج کروں گا، آپ کو وہ پسند نہیں تو نہ صحیح۔ اس نے سب لحاظ بھلا کر بھرپور پڑی دی۔ اس کی یہ بات کمرے میں داخل ہوتے فیضان آفریدی صاحب یعنی جہانگیر میاں کے ابا حضور نے سنی۔ اس کا تمیز سے عاری لہجہ انہیں بہت برا لگا۔ اپنی ماں سے تمیز سے بات کرو اور تحمل سے ان کی بات سمجھو۔ اگر وہ بچی واقعی اس لائق ہوتی کہ تمہیں سکھ دے پاتی تو تمہاری امی کبھی انکار نہ کرتے۔ میں خود بھی اس بچی سے ملا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ چپ چاپ اپنی ماں کی بات مانو۔ فیضان صاحب نے اپنے سنجیدہ لہجے میں غصے کی تھوڑی سی آمیزش کرتے ہوئے جواب دیا، بہت غلط بات ہے، آپ اپنی جوان اولاد پر ایسے اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنے دفاع میں جواب دیا، جہانگیر صاحب، ہم ایسا کر سکتے ہیں، تمہیں ساری زندگی اتنے پیار سے پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، اب ایسے کیسے تمہاری یہ فضول زد مان کر تمہاری باقی کی زندگی برباد کرے۔ اس بچی میں ایک بھی ایسا گن دکھائی نہیں دیا جسے دیکھ کر ہم تمہاری خواہش پوری کرنے کی حامی بھرے۔ اب کی بار انہوں نے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بابا جان، مجھے نہیں پتا کچھ، میں کسی سے شادی کروں گا۔ وہ ان کی بات سنی کر کے وہاں سے جانے لگا۔ اچھا تو پھر شوق سے کرنا، میں بھی دیکھتا ہوں اس کے گھر والے کیسے کسی فقرے سے اس کی شادی کراتے ہیں۔ فیضان صاحب نے بھی بڑے شاطرانہ انداز میں جہانگیر کو پھنسایا۔ کیا مطلب؟ جہانگیر نے پلٹ کر نہ سمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم نے اگر میری اور اپنی ماں کی مرضی کے بغیر کہیں شادی کی تو تمہیں ساری زندگی کے لیے جائیداد اور بذل سے آگ کر دوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ آسائشوں نے پلی وہ لڑکی کیسے تم سے شادی کرے گی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا،
جہانگیر ان کی بات سن کر مچل کر رہ گیا۔ اب وہ محبت میں اتنا اندھا بھی نہیں تھا کہ جائیداد اور بزنس کی اہمیت بڑھا کر سب چھوڑ چھاڑ کر رضا کے پاس پہنچ جاتا۔ اس سب کے بعد انیسہ بیگم انوشے کے گھر اس کا رشتہ لے کر پہنچے تو وہاں سے فوراً ہی ہاں ہو گئی اور دونوں طرف جھٹ پٹ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ بس شادی کی تاریخ انوشے کے پیپرز کے بعد کی رکھی گئی تھی۔ جہانگیر بے بس سا اپنے والدین کے فیصلے کا شکار ہو گیا۔ وہاں اسے رضا فون پر ایموشنل بلیک میل کرتی کہ تم نے دھوکہ دے دیا، تم نے اچھا نہیں کیا، فلاں فلاں، اور ساتھ ہی وہ اس کو بار بار فورس کرتی کہ اس لڑکی کو سب سچائی بتا کر کہو کہ وہ انکار کر دے۔ جب وہ خود سے انکار کرے گی تو تمہارے پاس اپنی بات منوانے کا ایک زبردست موقع ہوگا۔ تم اپنے پیرنٹس کو کہہ سکو گے کہ دیکھ لی اپنی پسند انکار کر کے چلی گئی ہے، اور اس کے بعد تم آرام سے اپنی مرضی چلا سکو گے۔ جہانگیر کو رضا کی یہ تجویز بہت معقول لگی، اس لیے وہ بار بار انوشے کے پاس پہنچ کر اسے انکار کرنے کے لیے اکساتا۔ اس نے ہر بار صرف منتوں سے ہی اسے انکار کرنے کو بولا، لیکن اس کے ساتھ آخری دفعہ کی ملاقات پر جب اسے ایک دفعہ پھر انوشے کا 1000 دفعہ کا دلائر جواب سننے کو ملا تو سچ میں اس کا دماغ ابھرا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ لڑکی اس کی بات تو نہیں ماننے والی، اس لیے اسے اس کے ڈھیٹ پنے اور ہٹ دھرمی کی سزا ضرور دے گا۔ جہانگیر نے سوچا کہ ٹھیک ہے، کرنے دیتا ہوں، سب کو من مانی، لیکن سب کو اپنی اپنی من مانیوں کا خمیازہ بھگتنے پر مجبور بھی نہیں کروں گا۔ اس نے اس دن انوشے کی یونیورسٹی سے آنے کے بعد رضا کو اس نے کال ریسیو کر کے جہانگیر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا، مجھے پتا ہے تم آج پھر اس لڑکی سے نہیں سن کر آئے ہوگے، اب میری بات دھیان سے سنو۔ مجھے پتا لگ گیا ہے کہ تم سے کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے میرا پیچھا چھوڑو اور اپنی شادی کی تیاریاں کرو۔ رضا نے اس کی کوئی بات سنے بغیر غصے سے کہا اور فون رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے جہانگیر کی سینکڑوں کالز اور میسیجز میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ جہانگیر کے سب سے بہت اپسیٹ ہوا اور وہ اس سب کا ذمہ دار انوشے کو سمجھتا تھا۔ اس کے خیال میں اگر انوشے درمیان میں نہ ہوتی تو وہ کسی نہ کسی طرح گھر والوں کو رضا کے لیے منا لیتا، پر اب تو ہر چیز اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اب تو اسے سب پر غصہ تھا اور انتقام کی آگ سی لگ گئی تھی اس کے سینے میں۔ وہ سب کو ان کی من مانیوں کی سزا دینا چاہتا تھا۔ اس نے بارات والے دن بھی جان بوجھ کر لیٹ کروایا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے ہی چھپ کر کہیں چلا گیا تھا، اور جس جگہ وہ چھپا تھا وہاں بیٹھا سب کی پریشانی رمیجن کر کر کے خوش ہوتا رہا۔ اس کا دل کیا کہ وہ واقعی بارات میں جائے ہی نہ، پر اسے تو بدلہ لینا تھا، اسے تو انوشے کو اس کی ہٹ دھرمی کی سزا دینی تھی۔ اس لیے وہ وہاں گیا اور انوشے کو لے کر آیا تاکہ اپنے گھر لا کر اسے اچھی طرح تڑپا سکے۔